وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گی صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلے سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گی صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلے سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ میں بیٹھو۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھے، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا کام، کیوں بیچتی ہو جسم، بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 30,000 نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے نہیں لے۔ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکی ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، ماموں کے گھر آئی ہوں، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ کیا کروں، بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، لیکن اس کے بعد جینا موت ہے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم ایک وقت آتا کہ نہ بھائی ہاتھ پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے نقاب بدل لیتے ہیں۔ نعمان ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزرا ہے۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتی بلکہ بدبودار سماج کہتی ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے 4 دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا،
اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ ڈان ہے، شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزرا ہے۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے، یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتی بلکہ بدبودار سماج کہتی ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی، ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔